شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری اور افطاری کی فضیلت. سحری کہا جاتا ہے صبح صادق سے پہلے وہ کھانا جو روزے کی نیت سے کھایا جائے، اور افطاری کہا جاتا ہے غروب شمس یعنی سورج کے ڈوبتے وقت وہ کھانا جو روزہ چھوڑنے کی نیت سے کھایا جائے. آج ہمارا معاشرہ سحر اور افطار دونوں میں افراط اور تفریط کا شکار ہے. ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ رات میں دیر تک بلکہ فجر تک جاگنے کا رواج ہے، اور تراویح کے بعد کھانے کی مجلسیں جمتی ہے. ہوٹلوں پر رات دیر تک کھانے کھائے جاتے ہیں مختلف انواع اور اقسام کے، اور پھر اس کے بعد سحری کے وقت سحری کا انتظام اور سحری کا اہتمام نہیں کیا جاتا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت خیر اور بھلائی پر باقی رہے گی جب تک کہ وہ سحر دیر سے یعنی آخری وقت میں اور افطار جلد کرتی رہے گی. آج امت کا حال یہ ہے کہ سحری 2 بجے 3 بجے یعنی اس کے وقت سے بہت پہلے ہی کر اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور آخری وقت میں یا تو سو جاتے ہیں، جبکہ وہی دعا کی مقبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے اور سحری کا بھی صحیح وقت وہی ہوتا ہے کہ آپ صبح صادق سے 15-20 منٹ پہلے سحری کریں. سحری میں زیادہ کھانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ بکثرت کھانا یہ روزے کے مقصد کو فوت کر دیتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ سحری میں اتنا کھانا کھا لیا جاتا ہے کہ آدمی 2 بجے تک ڈکار لیتا رہتا ہے، اور آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا روزہ تھا بھی یا نہیں. اسی طریقے سے افطاری میں ہم لوگ بڑی تاخیر سے افطار کرتے ہیں. اولاً تو جو ٹائم ٹیبل بنائے جاتے ہیں اسی میں 5 منٹ کا احتیاط کیا جاتا ہے، جو تقویم ہوتی ہے اس میں 5 منٹ کا احتیاط ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سحر اور افطار کے لیے جو ٹائم ٹیبل شائع کیے جاتے ہیں اس میں اور 2-3 منٹ کا، اور پھر اس کے بعد اعلان کرنے والا یا اذان دینے والا وہ بھی 2-3 منٹ احتیاط کرتا ہے. تو اس احتیاط میں گویا کے 10-15 منٹ ہو جاتے ہیں، جو کسی بھی صورت میں سحری کے افطاری کے سنت طریقے کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے افطار کو سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بہت سارے ایسے ایپس بھی وجود میں آ چکے ہیں جس سے آپ کو سورج کے ڈوبنے کا بالکل سیکنڈ علم ہو سکتا ہے. تو ہم کیوں نہ اس سے استفادہ کریں اور اسی کو دیکھتے ہوئے سحری کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، افطاری کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں اور افطاری میں تاخیر نہ کریں. بہت ساری جگہوں پر افطاری کے بعد بہت دیر سے نماز اور اذان کا اہتمام ہوتا ہے. یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے، اس سے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر اس میں تاخیر کی جاتی ہے تو نماز کے مکروہ ہونے کا اندیشہ ہے. ہمارا معاشرہ اس میں بھی بڑی کوتاہی برتتا ہے کہ افطاری کرتے ہوئے بہت دیر تک نماز مغرب کو لیٹ کر دیتا ہے. لہذا ان چیزوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں سحر اور افطار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر طرح کے مکروہ اور ہر طرح کی برائیوں سے
ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔